بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین۔ کڑوی چیزیں کھانے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ آپ کا راستہ سفید بلی کاٹ جائے تو راستے کو تبدیل نہ کرو۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو کشمیری چائے پیو۔ جو گھر میں بکریاں پالتے ہیں ان کے گھر میں دولت بھاگ بھاگ کر آتی ہے۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ، دل کی نالی کھل جاتی ہے۔ کاجو کھاؤ، عقل بڑھتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں اچھی طرح آرام کرنے والے کا چہرہ نیند سے محروم انسان سے زیادہ پرکشش اور جوان دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ خواب میں خود کو اڑتا دیکھیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ مرچوں کی جلن کو اپنے ہاتھ سے دور کرنے کے لیے چینی ملے پانی سے دھوئیں۔ ہچکی کو روکنے کے لیے ایک لونگ نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیجیے۔ لیموں کا رس نکال کر برف خانے میں فریز کر دیں۔ جب ضرورت پڑے تو نکال کر استعمال میں لے آئیں۔ نمک اور شہد مکس کر کے دانت صاف کیجیے، دانت چمک جائیں گے۔ جن کو بخار زیادہ ہوتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ مفید ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں۔ چہرے کی جلد بوڑھی نظر آنے لگے تو جب بھی چہرہ دھونا ہو تو نیم گرم پانی سے دھوئیں۔ ناظرین، کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ چھاتی پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے خواب میں ڈر نہیں لگتا۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک روکھے نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈالو، خالی پیٹ نہانے سے بھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ پیسے ہوئے بادام لیں اور دہی میں ملا لیں۔ جھریوں والی جگہ پر مسل دیں۔ چند دن ایسا کرنے سے جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین، سمندری نمک چاٹو، وزن کم ہو جائے گا۔ روزانہ 2 کھیرے کھاؤ، لکوہ نہیں ہوگا۔ دیے کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، دیا جلدی بجھے گا نہیں۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر خواب میں آپ کو زیادہ ڈر لگتا ہے تو سونے سے پہلے 1 ٹماٹر کھا لیں۔ بابا جی کہا کرتے تھے کہ تنہا رہ لینا کسی برے کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرو، بالوں میں چمک آ جائے گی اور مضبوط ہوں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ۔ روٹی کے ساتھ پیاز کھاؤ، پانی میں لیموں ڈال کر پیو۔ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاؤ۔ رات کو سونے سے قبل 1 گلاس نیم گرم پانی ضرور پی لیں۔ کھجور کھاؤ، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے اور کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ بلی گھر میں بچے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے وہ ورزش نہیں کرتے، کوئی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اسٹرابیری کا جوس پیو، خون صاف کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ غصہ بے وقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ مٹر کھا لینے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 کے قریب چلی جائے اس کو چقندر زیادہ سے زیادہ کھانی چاہیے۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 بار یا عزیزو پڑھے تو شوہر کے دل میں بیوی کی محبت بڑھے گی اور شوہر بیوی کو عزت دینے لگے گا۔ اپنے ہاتھوں پر دہی مل لیں اور کچھ دیر بعد ان کو دھو لیں، ہاتھ چمک جائیں گے۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہے۔ سورہ یاسین عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سورہ رحمان دولت مند کرتی ہے۔ آٹا گوندتے وقت نمک زیادہ بڑھ جائے تو جان لو آپ کا رزق بھی تنگ نہیں ہوگا اور رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے اچھا ہے کہ زہر پی لیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے انسان کا معدہ نکارا ہو جاتا ہے
اور انسان بہت سی انوکھی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ناظرین، بکری کے دودھ کے ساتھ بادام کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اخروٹ کھانے والے بندے کو سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ ٹھنڈی روٹی کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں اور ان کی ٹانگوں میں کھچاؤ رہتا ہے، وہ چاول بالکل نہ کھائیں۔ دھوپ سے کینسر جیسی بیماری کو روک سکتے ہیں۔ صبح کے وقت تھوڑی دھوپ لینے سے موڈ اچھا رہتا ہے، دماغ پر بھی اچھا اثر ہوتا ہے اور ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ کینو کھاؤ، پیٹ کی چربی کنٹرول میں رہے گی۔ اگر آپ کو سونے میں دشواری ہو رہی ہے تو 1 منٹ کے لیے تیزی سے پلکیں جھپکائیں۔ موٹاپے سے بچنا اور وزن کم کرنا ہے تو پراٹھے کھانا چھوڑ دیں۔ سفید آٹا مت کھائیں، براؤن بریڈ کھائیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھ روم سے فارغ ہو لیں۔ ناظرین، اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو گڑ کا استعمال کرنا چاہیے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھاؤ، کمر درد دور ہوگا۔ داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ پٹھوں کی کمزوری کے لیے 2 دانے چلغوزے کے رات کو چبا لیا کرو۔ پٹھوں کی کمزوری اور درد ہمیشہ کے لیے دور رہے گا۔ تیل کا استعمال مایوسی کو دور کرتا ہے۔ ہاتھ سے کپڑے دھوئیں، ڈپریشن دور ہوگا۔ شملہ مرچ دل کے لیے نہایت مفید ہے۔ بچوں کو بوتلیں، بسکٹ اور بازاری چیزیں کھلانے کے بعد شکوہ مت کیجیے کہ ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا۔ نیند میں خراٹے آتے ہوں تو سرسوں کے تیل کے 2-3 قطرے ناک میں ڈال لیں، اس سے خراٹے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ادرک کا آدھا چمچ اور دیسی گھی مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح و شام پینے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس کو بھوک نہ لگے، انار کے دانے نکال کر ان پر نمک اور کالی مرچ کا سفوف چھڑک کر کھائیں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ جس گھر میں جانوروں کی تصویریں بنائی جائیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہے وہاں دولت کی تنگی آتی ہے۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے۔ دہی کے ساتھ بادام کھاؤ، طاقت آئے گی۔ سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پی لو، جسم کے ہر حصے میں طاقت ابھر آئے گی۔ روزانہ 1 گاجر کھانے سے 1 گلاس خون بنتا ہے۔ میتھی کا دانہ استعمال کرنے سے سینے کی تکلیف، بلغم بننے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ ناظرین، 2 چمچ شہد کے 1 کپ پانی میں صبح و شام پینے سے دائمی نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ نیند نہ آنے میں مسئلہ ہو تو روزانہ شام کے وقت فروٹ چاٹ کھائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ خشک دھنیا کے 3-4 دانے چبانے سے قے نہیں آتی۔ سبز دھنیا کے پتے بھی کھانے سے الٹی رک جاتی ہے۔ پودینہ، ادرک اور انار دانے کو ملا کر کوٹ کر اس کی چٹنی بنا کر دوپہر کے کھانے میں استعمال کرنے سے بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی سے غسل کریں، نہایت پرسکون نیند آئے گی۔ جسم میں سستی زیادہ پیدا ہوتی ہو تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ الٹی یا قے روکنے کے لیے لونگ یا سونف کے پانی کی کلیا کریں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ ہریڑ کا مربع قبض کو دور کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ ناظرین، آپ صبح و شام دونوں وقت رفع حاجت کے لیے جانا چاہیے، اس سے زہریلے عناصر بالکل نکل جاتے ہیں۔ مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر مسوڑھے پھولے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائیں، مسوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ آلو کی چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑاہی میں تھوڑی سی پیسی پھٹکری ڈال دی جائے تو چپس بہت خستہ اور سفید ہو جائے گی۔ سر میں خشکی یا زخم بن جائیں تو دہی میں ملتانی مٹی مکس کر کے اس کا لیپ سر پر لگائیں اور اس کے بعد سر کو دھو لیں، کبھی مشکل نہیں ہوگی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا
اور جلد بھی نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس سے فوراً ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں، چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ ناظرین، نہار منہ لہسن کا پیسٹ لگانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑتے۔ بالوں پر انڈے کی زردی لگاؤ، بال چمکدار اور سلکی ہو جاتے ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ ناظرین، کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ بلیک ہیڈ وٹامن اے کے استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اجوائن کو ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر سونگھو، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کشمش کھاؤ، آپ کی تھکاوٹ دور ہوگی۔ منہ کی بدبو دور کرنی ہے تو گلیسرین ملے پانی سے غرارے کریں۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے مالش کرو، بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کبھی بھی کیلے کے ساتھ لسی مت پینا، اس سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ کھڑے ہو کر کسی کا انتظار مت کرو، اس سے کمر کی ہڈی کمزور ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دودھ پی کر مچھلی مت کھائیں اور اس سے جلد پھٹنے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، اگر گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کھیرے میں بادام ڈال کر چہرے پر لگاؤ، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ دانت ہلتے ہوں یا گرتے ہوں تو نیم کی مسواک کریں۔ توے پر نمک لگاؤ، روٹی نہیں پھٹے گی۔ جمائی روکنے سے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے۔ چراغ کو پھونک سے مت بجھاؤ، اس سے دمہ جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ ناظرین اور سامعین، زیادہ ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنے والے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ کچا دودھ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پان کے پتے چباؤ، دماغ کھل جائے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ جلدی بڑھاپا نہ آئے تو کھانے میں پیسی ہوئی ادرک کا استعمال کریں۔ خالی پیٹ سونا عمر میں کمی لاتا ہے۔ گرمیوں کے اندر نیم گرم پانی پی لیا کریں۔ دنیا کی کوئی ایسی بیماری نہیں جو آپ کو چھو سکے گی۔ چاول ہمیشہ کم کھاؤ، دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ کپڑے پر داغ دھبے لگ جائیں تو لیموں سے دھو لیں۔ نہار منہ ٹماٹر کا چھلکا کھا لینے سے بھی بدن میں سستی نہیں ہوتی۔ ناظرین، نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہوتی ہے۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے پڑتی ہیں۔ نمکین پانی میں انڈا ابالا جائے تو اس کی جلد نہیں پھٹتی۔ سر میں درد ہو تو اپنے ماتھے پر لیموں مسل دو، درد ختم ہو جائے گا۔ اگر مچھر کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر صابن ملو، فوری آرام آ جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے انسان کی جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی پھل کھا لو، جسم میں زندگی بھر کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ ناف میں تیل ڈال کر سونے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ سادہ روٹی کھانے سے جوانی قائم رہتی ہے۔ ناظرین و سامعین، رات زیادہ دیر تک جاگنے سے انسان کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ خاموش رہنے سے عقل میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کاکروچ وغیرہ چونٹیوں سے پریشان ہے تو اپنے فرش پر چاک سے لکیریں کھینچ دے، کیڑے نہیں آئیں گے۔ ناظرین، دماغ تیز کرنا ہے تو بکرے کے سر والا گوشت کھاؤ۔ جو لوگ زیادہ غصہ کرتے ہیں ان کا جگر کمزور ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ جو لوگ مٹی کے برتن کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں آتی۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنے سے رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کے استعمال سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے۔ کچی گوبھی کھا لینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ 1 منٹ کا شدید غصہ انسان کے مدافعتی نظام کو 4 گھنٹوں کے لیے کمزور کر سکتا ہے۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ پتے میں پتھری کی علامت ہے۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پی لینے سے یرقان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ٹماٹر اور پیاز کاٹ کر کھایا کرو۔ پستہ کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتا ہے۔ گھر میں تیتر اور بٹیر رکھنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جس گھر میں شہد کی مکھی اپنا چھتا بناتی ہے اس گھر میں برکت آتی ہے۔ ناظرین، کھانے والی چیزیں کھڑے ہو کر مت کھاؤ، اس سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔
اگر ہر وقت آپ کا جسم ٹھنڈا رہے تو جان لو کہ تمہارے اندر خون کی کمی ہے۔ جو کدو کا سالن بنا کر کھاتا ہے اس سے فالج کی بیماری دور رہتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ نہار منہ صبح کے وقت لہسن کو اپنے زبان سے لگا لو، زبان پر چھالے نہیں بنے گے۔ صبح کے وقت سبزہ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کو آدھا گھنٹہ چلنے سے معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، چند زہریلے جراثیم جس عورت میں جنم لے لے وہ کبھی سکھ چین عزت نہیں پا سکتی، اور ایسی ہی عادتیں، حرکتیں اور کمزوریاں گھر کی بربادی کا باعث ہوتی ہیں۔ نمبر 1، خاوند کے سامنے غصے سے بولنا، خاوند کے سامنے اونچا بولنا، خاوند کے سامنے بیہودہ بولنا، خاوند کے سامنے غصے سے بات کرنا، خاوند کے سامنے بیہودہ الفاظ بولنا اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے گلے شکوے کرنا۔ ناظرین، سوتے وقت اپنی چھاتی پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر سویا کریں، اس سے چھاتی خوبصورت اور بڑی ہو جائے گی۔ برف اور آئس کریم سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور مرد کے سپرم کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کم پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔